اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دیجئے، ھذا، اس کو، بلدن آمنا، ایک امن والا شہر، وارزق اہلہ، اور آپ عطا کیجئے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن، جو کوئی ایمان لے کر آئے، منہم، ان لوگوں میں سے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس شخص نے کفر اختیار کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر میں اسے کھینچ کر لے جاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، اس میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں تعلق کیا تھا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق تھا۔ چنانچہ فرمایا اے میرے رب، اور ہر بندے کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ وہ اللہ کو یوں پکارے، اے میرے رب، کہ اللہ آپ تو مجھے پالنے والے ہیں، میرا آپ کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ہے۔ اور پھر آگے فرمائے اجعل ھذا بلدن آمینہ، اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی اس مکہ کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے امن والے شہر کی دعا کی کہ یا اللہ یہ شہر پرامن ہو، کیونکہ کسی بھی شہر میں بنیادی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس شہر کے اندر شہر والوں کو امن و امان حاصل ہو۔ امن و امان نہ حاصل ہو تو ساری کی ساری سہولیات مل جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے ابتدائی دعا کی کہ یا اللہ اس کو امن والا شہر بنا دی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر تنوین آئی ہے بلدن آمینہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسا شہر ہو کہ جو امن و امان میں اپنے کمال تک پہنچا ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ ایسے یہ جو بات کی ہے بیان کہ یہاں پر فرمایا اجعل ھذا بلدن آمینہ، تو امن و امان والے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی قتل و غارت نہ ہو، ہر آدمی کی جان، مال، عزت، آبرو یہاں پر محفوظ ہو۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اس میں کسی قسم کے جانور تک کا شکار نہ ہو، اس کو بھی امن و امان حاصل ہو، اور حتیٰ کہ خضروں پودوں کو بھی یہاں کاٹنا جائز نہیں ہے، ان کو بھی امن و امان حاصل ہے۔ دوسری چیز فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے بھی عطا کیجیے۔ اب یہ دوسری چیز ہے امن و امان کے بعد کہ خوراک کا انتظام ہو جائے۔ اور ثمرات فرمایا، ثمرات کہتے ہیں پھلوں کو، اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے یجبیٰ الیہ ثمرات کل شیء، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا یہاں پر ہر قسم کی چیز کے پھل لائے جائیں گے۔ اب ہر قسم کی چیز کے اندر درختوں کے پھل بھی مراد ہیں، اور اسی طریقے سے مشینوں سے حاصل ہونے والی پیداوار، انسانی کاریگری سے ہونے والی پیداوار، ہر قسم کی پیداوار اس میں داخل ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ اس زمین کو قابل کاشت بنا دیجئے، بلکہ فرمایا کہ یہاں پر پھل لائیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل مقصود تو یہ تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہاں پر لوگ نماز کو
قائم کریں۔ اصل مقصود تو یہاں پر یہ تھا کہ لوگ آپ کی بندگی کریں، باقی جہاں تک ضروریات کا خیال ہے تو یا اللہ وہ آپ غیب سے ان کی پوری فرما دے، پوری دنیا سے یہاں پر آ جائے، لیکن یہ لوگ اس کام میں نہ لگے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگے، یہاں سے دین پھیلے پوری دنیا میں۔ یہی لوگ انہی دنیا کے دھندوں میں لگے تو دین کیسے پھیلے گا؟ پھر آگے فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ یہ ان کو عطا کیجئے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ تخصیص کس وجہ سے کی؟ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ ادب کے طور پر، کہ اس سے پچھلی آیات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب امامت کی درخواست کی اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کو امامت نہیں ملے گی۔ یہاں پر خود ہی انہوں نے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اس قید کو لے کر آگے کہ یا اللہ، کہ فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یہ رزق صرف ایمان والوں کو عطا کیجیے۔ اور بعض حضرات نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کا اس وجہ سے اضافہ فرمایا کہ کہیں یہاں پر کفار کی کثرت نہ ہو جائے، یہ رزق ان کو بھی نہ ملنے لگ جائے اور یہاں پر سارے کے سارے کفار نہ جمع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، جس شخص نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں فائدہ دوں گا، قلیلاً مگر تھوڑا سا۔ متاع کہتے ہیں جس چیز کو کچھ وقت کے لیے استعمال کرے پھر وہ چیز فنا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ناپائیداری کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ دنیا میں عارضی طور پر ان کو میں فائدہ دوں گا، اور قلیلاً پھر مزید تاکید کے لیے وہ بھی بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امامت اور رزق میں فرق ہے۔ امامت تو صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اس قابل ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ البتہ رزق اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو بھی دیتے ہیں، فرما بردار کو بھی دیتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے رزق کی وجہ سے زندہ رہ رہے ہیں۔ فرمایا لیکن پھر آخرت میں اصل فیصلہ ہوگا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ اضطرار کہتے ہیں کسی کو نہ چاہتے ہوئے کسی کام پر مجبور کرنا، یعنی جہنم میں تو کوئی نہیں جانا چاہے گا، لیکن دنیا میں چونکہ اعمال خراب کیے تو اللہ تعالیٰ زبردستی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اب یوں نہیں فرمایا اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بلند کر رہے تھے، یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ نہیں فرمایا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر القواعد من البیت، پھر اس کے بعد وہ اسماعیل۔ وجہ اس کی یہ عام طور پر بیان کی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا کر دے رہے تھے، اور اسی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اصل اس کی تعمیر کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرمائی، اور ضمناً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی فرمائی۔ چنانچہ دیکھیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے القواعد، بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اور اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے اشارہ ہے کہ اصل حکم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اور ضمناً ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو اس وجہ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور یہ جو فرمایا کہ یرفعو، بلند کر رہے تھے القواعد، بنیادوں کو، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بنیادیں پہلے بھی تھی، یہ اور بات ہے کہ وہ مٹ چکی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو پھر سے بلند کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب بنیادیں قائم کر رہے تھے، ڈال رہے تھے، بلکہ فرمایا بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنیادیں پہلے سے معلوم تھی۔
پھر آگے فرمایا کہ ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، اس کو قبول کر لیجئے ہماری طرف سے۔ اب یہ ان کے جذبہ اخلاص کی عظمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس بات کا دیا حکم کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، تو بیت اللہ خود اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت، اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن پھر بھی دعا یہ مانگ رہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے ہماری طرف سے۔ اور قبولیت کے لیے بھی دو لفظ استعمال ہوتے، ایک قبول یعنی اس سے آتا ہے اقبل، اور ایک تقبل۔ تقبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا عمل اس قابل تو نہیں ہے، آپ چشم پوشی کرتے ہوئے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ کیونکہ یہ باب تفاعل سے ہے، جن کا عربی کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ہے ان کو اس بات کا علم ہے کہ باب تفاعل سے لفظ آئے شت کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قابل تو نہ ہو، لیکن بہر صورت آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نقطہ لکھا کہ صرف قبولیت کا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس پر مجھے ثواب بھی عطا کیجیے، یا اللہ مجھے اس پر یہ انعام دیجیے، کیونکہ فرمایا عاشق کے لیے یہی بات بہت ہے کہ جس ذات کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ذات اس کے کام کو قبول کر لے، چاہے جائے کہ اس پر ثواب دے یا کچھ اور ہو۔ اور پھر آخر میں فرمایا انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ اور آپ ہی تو ہیں السمیع، سب کچھ سننے والے، العلیم، سب کچھ جاننے والے۔ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ سن رہے ہیں، اور جو ہمارے دلوں میں نیت ہے، اخلاص ہے، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔